بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک قبائلی جرگہ جو 3 دن پہلے کابل گیا تھا، آج وہ واپس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے جید علماء کرام پر مشتمل ایک جرگہ گیا تھا جو تقریباً 4 دن تک وہاں پہ روکا رہا، اور جو امارت اسلامی اور ٹی ٹی پی کی قیادت ہے ان کے ساتھ انہوں نے الگ الگ مذاکرات کیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جرگے تو جا رہے ہیں، تو جو فریقین کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے یا جو تعطل ہے وہ کن مطالبات پہ ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ اکثر اوقات میڈیا میں تو رپورٹیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو کچھ مطالبات پہ جیسے تعطل نظر آتا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو قبائلی اضلاع میں پھر سے جو ہے نا ٹارگٹ قلعے کے واقعات جو ہے نا تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی کچھ گفتگو کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب دلاور خان وزیر صاحب، سینئر صحافی ہیں، جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب افتخار فردوس صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، تحقیق کار ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں جناب ملک حبیب نور اورکزئی، جو کہ ایک قبائلی مشر ہیں اور تحریک اصلاحات پاکستان جو ایک سیاسی جماعت ہے ان کے وائس چیئرمین ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک حبیب نور اورکزئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل موجود ہوں جی۔ اچھا ملک صاحب، جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اس وقت مذاکرات جاری ہے۔ حال ہی میں 2 جرگے کابل سے جو ہے وہ ہو کے آئے ہیں۔ جو پہلا قبائلی جرگہ گیا تھا اس میں آپ بھی اس کے ممبر تھے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہے یہ کہاں پہ ابھی جو ہے نا مطلب واضح تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے، تو یہ کہاں پہ مسائل ہے، معاملہ کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفعت صاحب، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے چینل کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں، تو اگر ہم 2006 کی طرف پیچھے موڑ کے دیکھیں جی، اس کے بعد کے پی کے گورنر جنرل علی محمد جان اورکزئی تھے، انہوں نے وزیرستان میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بدقسمتی سے اندرونی کیا بیرونی دنیا میں بھی اس عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اگر اس وقت اسی مذاکراتی عمل کو آگے لے کے جاتا تو حالات جلد نارمل ہونے کے امکانات بہت زیادہ مضبوط تھے۔ اچھا، لیکن چلو، وہ ایک محاورہ ہے، دیر ہے درست آئے والی بات ہے۔ ابھی بھی اگر وہ مذاکرات کی میز پہ آئے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے۔ مذاکرات ہم پوری قبائلی بیلٹ جو ہے اور خاص کر پوری پاکستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ان کا جنگ ان کا حل نہیں ہے، حل ہوگا مذاکرات۔ اس میں مذاکرات پہلی راؤنڈ میں کافی راؤنڈ اس میں ہو چکے ہیں اور کافی مسئلے مسائل پہ ہم نے جرگے میں بات کی ہے۔ تو جو سیکنڈ لاسٹ جو جرگہ تھا، اس میں جو ان کے مطالبات تھے دونوں طرف سے وہ جرگے نے سنے، اور اس پہ کافی الحمدللہ دونوں طرف سے اچھی وہ ہوئی تھے۔ ایک چیز پہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فاطم مرجر کو ختم کیا جائے جی، تو اس پہ جرگے نے ٹائم لیا تھا، کیونکہ جرگے کے حل تو جرگے کے پاس نہیں ہے، جرگہ تو صرف کوشش ہی کر سکتا ہے۔ تو بیچ میں ہم نے آ کے پاکستان میں جو حکومت پاکستان ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ بات شیئر کی کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ جو آخری جو نقطہ ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ فاطم مرجر کو ختم کیا جائے۔ تو جرگے کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں اور اس جرگے کو پھر ہم ختم کریں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حکومت نے علماء کرام کا ایک وفد بھیجا تھا، تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی یہی ڈیمانڈ
ان کی طرف سے آیا تھا. اچھا. ابھی ریسنٹلی جو 17 رکنی جرگہ جو ہے ابھی فی الحال بھی کابل میں موجود ہے, تو جرگے کی یہی کوشش ہے کہ ہم دونوں فریقوں کے درمیان سے جو بات نکل آتے ہیں ہم بیچ میں سے وہ راستہ نکال لیں کہ اللہ کرے یہ جرگے بھی کامیاب ہو جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹی ٹی پی کے جو ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی واپس اپنے علاقوں میں آ جائیں بطور پاکستانی شہری. اچھا ٹھیک ہے. تو ملک صاحب میں اس میں میرا ایک ضمنی سوال ہے, یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو معاملہ رکا ہوا ہے تو وہ جو فاٹا انضمام ہے اس پہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے, یعنی وہ طالبان کا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ریورس کیا جائے, واپس لیا جائے. تو اب یہاں پہ وہ فاٹا انضمام جو ہے وہ ایک آئینی ترمیم کے تحت ہوا ہے, وہ اگر وہ ریورس بھی ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ سے ہوگا, اور اس وقت جو ہے نا ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی مطلب ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جو ریاست پاکستان ہے یا حکومت ہے یہ جو مطالبہ ہے ٹی ٹی پی کا یہ وہ مان لیا جائے گا؟ دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو پشتونوں کا جو جرگہ ہے یہ تو ایسی کوشش میں ہے کہ ہم 20 سال پرائی جنگ اپنے سر پہ اٹھا کے یہی ہمارا حال ہوا ہے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں, دونوں فریقوں کو ہم راضی کرتے ہیں کہ ہم ایسی نوکری پہ اس کو پہ لے آئیں تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اس میں ابھی جو ریسنٹلی جو جرگہ گیا ہوا ہے اسی نوکری پہ انہوں نے بات کی ہے. باقی یہ جرگہ جو ہے یہ تقریباً 85 رکنی جرگہ ہے جی. تو یہ جرگہ وہ وہاں ہوئی ہے, وہ جب واپس آئیں گے تو یہ پوری جرگے کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب جی جو ہوگا تو ہوگا, وہ آج کل جو ہے حکومت گو کا شکار ہے, وہ تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب, یہ یہاں پہ اب میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, یہاں میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہے میں ان کی طرف جاؤں گا. افتخار فردوس صاحب, یہ جو جیسے میں نے ذکر کیا ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو مذاکرات تو ہو رہے ہیں تقریباً 2-3 مہینوں سے جو ہے نا وہ مسلسل جرگے بھیجے جا رہے ہیں, طالبان نے بھی جو ہے نا وہ جنگ بندی کی ہوئی ہے, اس پہ پوری طرح عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو وہ کون سا ایریا ہے, یہ وہ کون سے مطالبات ہے کہ جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے, تعطل ہے, اور جس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شکریہ رفعت صاحب, کافی تفصیلی بات جو ہے ملک صاحب نے جو ہے وہ بتا دی. جو 2 اہم پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا, اس میں ایک تو فاٹا کا جو انضمام ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسلحہ ہے جی. میں جو پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک مطالبہ جو ہے وہ کیا تھا یا اسٹیٹ کی طرف سے, اس میں یہ بھی تھا کہ ٹی ٹی پی بطور تنظیم جو ہے وہ تحلیل ہوں گی, اور اگر وہ واپس آئیں گی تو اپنا اسلحہ جو ہے وہ ساتھ میں نہیں لے کر آئیں گی, بلکہ جو اسے پہلے جرگہ گیا تھا جس میں تقریباً قبائلی جرگے کی میں بات کر رہا ہوں, جس میں تقریباً 50+ جو ہے وہ لوگ تھے, اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی, بلکہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ آپشنز دیے گئے کہ یہ 5 نام ہیں, ان میں سے آپ جو ہے ایک سلیکٹ جو ہے وہ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ جو ہے تفصیلی جو ہے وہ بات کریں گے, اگر ہم نے نام بدلنا ہی ہوا تو پھر اپنے طریقے سے کوئی نام جو ہے وہ پسند جو ہے وہ کریں گے. میرے خیال میں جو ابھی علماء کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ گیا ہے, تو جتنی علماء کرام سے میری بات ہوئی اور جتنے ہمارے ذرائع ہیں جن سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی, اس بات میں جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا. بلکہ اس لحاظ سے پیش رفت ہوئی ہے کہ جو فاٹا کے انضمام ہے اور جو اسلحہ ہے, جو ذرائع ہے اس نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ ان میں سے ایک کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اچھا. لیکن جب تک یہ بات جو ہے وہ میچور رہی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کس بات کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے. تو جب تک یہ بات جو ہے میچور ہو کر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی, وہ کمیٹی کے جو بڑے تھے تقی عثمانی صاحب, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا غالباً کہ اب میں اس پر جو ہے ایک پورا مضمون لکھوں گا کہ مذاکرات جو ہے وہ ہوئے کس طرح اور اس کا کنکلوژن جو ہے وہ نکل کے وہ کیا جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ بھی میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب یہ علماء کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان گیا اور کابل میں ملاقات جو ہے وہ پہلی ہوئی,
تو اس میں جو 8 پیجز کا جو ایک ڈوسیئر یعنی ایک TTP کا موقف جو ہے وہ سامنے جب آیا، اس کے بعد جو ہے کچھ باتیں جو ہے وہ بنی نہیں، بلکہ تقریباً 2 دن تک جو ہے وہ بات جو ہے اسی دائرے میں گھومتی رہی، اور پھر اس پہ جو ہے جو مولانا طیب صاحب ہیں ان سے سوات کے طالبان نے جو ہے وہ رابطہ کیا، اور اس حوالے سے جو ہے بات کی کہ ہم اس میں جو ہے وہ نرمی جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے استاد بھی ہیں۔ اچھا، تو وہاں سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی، اور پھر اس میں خوش اسلوبی سے جو ہے وہ بات ہوئی، اور جو مدارس کا جو ایک سسٹم ہے جو لوگ اسے واقف ہیں، اس میں استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ اسکول اور جو ہے وہ کہ ٹیچر والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شاگرد اور استاد کے جو رشتے کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اس اگر آپ پیمفلٹ کو کھول کے دیکھ لیں تو اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دیوبند تحریک سے ہیں، اور دیوبند کے بڑے اکابرین جو ہے وہ گئے ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ ابھی تک انریزالوڈ ہیں، اور وہ فاٹا کی مرجر کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک انریزالوڈ ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جب تک کہ عثمانی صاحب لکھیں گے اور باقی علماء کرام جب بولیں گے تو وہ کون سی 2 چیزیں ہیں اسلحے کی اور فاٹا ریفارمز کے حوالے سے کہ ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ میڈیا میں بھی ہم نے کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھی اور کچھ سٹوریز بھی کہ جو ہے نا کچھ ایسا مطلب تقی عثمانی صاحب جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ جس سے جو ہے نا کچھ ایک نئی بات کریں گے۔ ابھی آپ نے جو یہ مولانا طیب صاحب کی بات کی، تو جب طیب صاحب واپس آئے ہیں تو اس نے اپنے مدرسے میں ایک جو ہے نا اپنے مدرسے کے ایک کارگزاری بھی سنائی ہے اپنے لوگوں کو، تو اس کی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے۔ تو اس کی باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ جیسے ادھر علماء بھی جو ہے نا آپس میں بھی وہ کسی چیز پہ جو ہے نا وہ ایگری نہیں تھے۔ اصل میں جب آپ مختلف مکتب فکر کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور پھر جب فاٹا ریفارمز اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو اس میں ایگریمنٹ کرنا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں اس لیے انٹرسٹڈ تھا کہ جو TTP نے اپنا موقف پیش کیا ہے، آپ اگر اس میں دیکھیں تو انہوں نے اپنے موقف کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کے ریفرنسز سے جو ہے وہ جاری کیا ہے جی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آپ نے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے پہلے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ باتوں کا جو ہے وہ لچک دکھانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ پلس ایک بہت ضروری بات جو ہے یہاں پر کرنا جو ہے وہ بنتی ہے کہ یہ ڈیلیگیشن جو تھا جو علماء کا، یہ رمضان عید سے پہلے جو ہے وہ جانے کا تھا، لیکن وہ نہیں جا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک ہمیں افغانستان کی حکومت انویٹیشن نہیں دیتی تو ہم کسی ایک فریق کے کہنے پر جو ہے وہ نہیں جائیں گے افغانستان۔ پھر جب ان کو باقاعدہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مہمان نوازی کی جو ہے وہ دعوت دی گئی، تب انہوں نے جو ہے وہ قبول کیا اور وہ مہمانوں کے طور پر وہاں پر جو ہے وہ گئے۔ تو وہ کسی فریق کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ تو اگر اس میں کسی موقف کا جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ آتا ہے تو وہ نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوگا۔ میرے خیال میں اوورال میٹنگ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ رہی ہے۔ اچھا، اور اس میں ایک بات اور بھی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئی ہے کہ شاید جو تنظیمیں جو مل کر جو TTP جو ہے وہ بناتی ہیں، شاید ان کے اپنے اکابرین سے بھی علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے موقف کے حوالے سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوگی۔ اچھا ٹھیک۔ دلور خان وزیر صاحب، آپ چونکہ خود آپ کا تعلق بھی جنوبی وزیرستان سے ہے، ابھی اس وقت تو TTP نے جو ہے نا ایک جنگ بندی کی ہوئی ہے 3 مہینے کی، تو میرے خیال میں اس میں ابھی بھی کچھ ٹائم ہے، لیکن اگر یہ جس طرح یہ جرگے تو ہو رہے ہیں لیکن اس میں ڈیڈ لاک کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تعطل ہے جو ہے نا، بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی ہے، اگر یہ اس طرح جاری رہی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ TTP جو ہے نا مزید جو یہ سیز فائر ہے اس میں ایکسٹینشن دے سکتی ہے یا جنگ کی طرف معاملات پھر جا سکتے ہیں؟ رفعت صاحب بہت بہت شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے، افتخار صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی، تو بات یہ ہے اصل میں کہ اگر حکومت پاکستان طالبان کے ساتھ مان بھی جائے کہ وہ انضمام کو بھی ختم کریں گے، دوبارہ XCR وہاں پہ لاگو کریں گے، تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہاں پھر امن ہوگا؟ اچھا، یا امن اصل میں طالبان کے ساتھ یا حکومت کے اخلاص کے ساتھ کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ واقعی پاکستان کو مانتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ مخلص ہے اپنے علاقے کے ساتھ۔ ابھی میرے خیال میں جو مذاکرات شروع ہیں اس سائڈ پہ افغانستان میں، اور کافی تعداد میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز اور جنگجو
شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دونوں میں موجود ہے. اگر وہ آ بھی جائے، صرف یہ دو مطالبات نہیں ہے کہ وہ ان دو مطالبات میں بات اٹکا ہوا ہے کہ مرجر ہیں یا اسلحہ ہیں. اس میں تو بہت ساری دوسری باتیں بھی ہیں کہ اگر طالبان ادھر آ جائے تو ان کو فنڈ کون دے رہا ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہ یہ تو بہت سارے فیملیز ہیں، 5,000 سے لے کر 10,000 تک خاندان ہیں، فیملیز ہیں یہاں پہ. یہ جو ان کو کموڈیٹ کریں گے تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ حکومت پاکستان نے ان کے لیے انتظامات کیے ہیں. اس پہ میں چند دن پہلے میرے جو ممبر قومی اسمبلی جمال الدین ہے مولانا جمال الدین، ان سے بھی بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ ان کے لیے پیسوں کے انتظام کرے. اگر یہ نہ کرے تو پھر یہ طالبان دوبارہ اٹھیں گے، یہ لوگوں کو مجبور کریں گے، لوگوں سے پیسے وصول کریں گے. جس طرح کہ وہاں پہ گٹ طالبان موجود ہے، گٹ طالبان کو تو موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات میں یا سرحد پار سے جو اسمگلنگ ہو رہا ہے ان میں ان کو پیسے ملتے ہیں. جو لوگوں کے آپس میں معاملات ہیں عدالت کی بجائے طالبان کے ہاں جاتے ہیں، طالبان ان سے باری پیسے لیتے ہیں دونوں طرف سے، تو پھر ان کا تو گزارا کم سے کم چلتا ہے نا. تو تحریک طالبان اگر آ بھی جائے پھر بھی ان کے بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ سامنے آئیں گے، اور امن کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. ادھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جس طرح کے پی ٹی ایم والے ہیں یا دوسرے ہیں عام جو یوتھ والے ہیں یا وکلاء ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے سالوں سے کوشش کی ہے کہ ایف سی آر کو ختم کرے، یہاں پہ عدالتی نظام آ جائے. تو پھر ان کو کون راضی کریں گے، ان کو کون اس پلیٹ فارم میں بٹھائیں؟ کیونکہ میرے خیال میں وہ تعداد میں زیادہ ہیں. ملک جرگی کے جو انضمام کے خالد مولانا فضل الرحمان کے گروپ والے جو ہیں یا قبائلی عمائدین ہیں، وہ اپنے مراد کے خلاف ہے، اور جن کے مراد ختم ہو گئی ہے فاتح انضمام کے بعد، وہ دوبارہ اپنے مراد کو بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ اس لیے طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ مرجر ختم ہو جائے اور ایف سی آر لاگو ہو جائے. تو میرے خیال میں جو فاٹا کے اندر ہے بجاوٹ سے لے کر وزیرستان تک، اگر وہاں پہ آپ ریفرینڈم بھی کرے یا الیکشن بھی کرے تو یہ لوگ زیادہ ہوں گے. 75 سے لے کر 80% تک لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایف سی آر لاگو ہو جائے. ایف سی آر میں تو لوگوں نے بہت زیادہ مشکلات سے زندگی گزارے ہیں، لوگوں کے حقوق اس میں غصب ہوئے ہیں، تو چند محسوس لوگوں کو مراد ملتے تھے. تو میرے خیال میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے، بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ جب مرجر ہو رہا تھا تو ہمارے سامنے ہوا ہے نا، تو کتنی مطلب اس کے لیے کوشش کی گئی ہے، کتنی ہماری زیادہ تر جو ہماری مطلب فوج اس کے حق میں تھی. تو اگر یہ پھر سے آپ اس کو ریورس کرتے ہیں تو وہ پھر سارے لوگ جو ہے اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ بن سکتا ہے. ہم ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ملک حبیب نور صاحب، یہ جیسے یہ میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ مرجر کا ریورس ہونا جو ہے نا وہ پھر سے قبائلی علاقوں میں ایک نئی جو ہے نا ایک مطلب پینڈورا باکس کھولنے والی بات ہے. یعنی مزید جو ہے نا جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے حق میں تھے تو وہ لوگ دوبارہ سے اٹھ سکتے ہیں. آپ کی جماعت جو ہے جو تحریک اصلاحات ہے وہ تو مرجر میں بڑی پیش تھی. تو اگر یہ مرجر ختم ہوتا ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے دوبارہ سے ان قبائلی اضلاع میں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پشتوں میں ایک رواج ہے، ایک سسٹم ہے کہ جرگہ جو ہوتا ہے وہ مدعی کے کہنے کے نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں وہ بیچ میں رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے. تو جرگہ جو ہے ان میں سے پھر بیچ میں سے ایک راستہ نکالتے ہیں. ابھی جو جرگہ گیا ہوا ہے کابل میں، تو اسی ٹاپک پہ وہ ان کے ساتھ ابھی بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی جرگے کو یہی واضح کیا تھا کہ ایسا راستہ نکالا جائے کہ ان میں سے مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں، اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ عدم استحکام آ جاتا ہے پورے ایریا میں بلکہ پورے پاکستان میں، تو اس کے لیے جو ہے نا جرگہ لگا ہوا ہے. تو شام تک اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جی. لیکن یہ ہے کہ
یہ بھی اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ مرجر ختم کر لیں. ان میں سے کوئی ایسے پوائنٹس ہیں کیونکہ ایکس قبائلی علاقے میں لوگ جو تھے ان کے ساتھ مرجر کے وقت وعدے ہوئے تھے کہ ہم NFC وارڈ میں 3% حصہ دیں گے اور 20,000 نوکریاں دیں گے اور اتنے فنڈ ہم آپ کو مہیا کریں گے. لیکن ابھی یہ جو پچھلا حکومت تھا 3.5 سال میں بدقسمتی سے انہوں نے جتنے بھی ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے قبائلی لوگوں کے ساتھ ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے. جی تو اس وجہ سے بھی لوگوں میں تھوڑا ایک دائیں بائیں سے شور مچا رہے تھے کہ جو مرجر کے وقت میں جو وہ ہوتے. پھر ہم مجبوراً جا کے ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کیا ہے. جی جی کہ NFC ایوارڈ میں ہمیں جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمیں جو نوکریاں جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 20,000 کا اس کا بھی ڈیمانڈ چل رہے ہیں. تو اچھا ابھی جرگے کا جو ڈیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا یعنی مرجر جو ہوا تو وہ بالکل ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہوا تو اب اس کو واپس لینا چاہیے. نہیں میں واپس کے بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں کا کیا وہ رد عمل ہوگا. لوگ جو ہے مرجر کے لیے انہوں نے کافی قربانی دی ہیں, کافی خوش بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو وعدے ہوئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں. لوگوں کا تھوڑا وہ ہے اس میں کہ جس وقت ہمارے ساتھ وعدے کر رہے تھے لیکن 32-25 وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں. لیکن حکومت سے بھی آپ کے چینل کی توسط سے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو وعدے ہوئے ہیں, کیونکہ جرگے میں ابھی بھی اگر رکاوٹ ہے, جرگے کا جو بھی ابھی فی الحال جو مذاکرات میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ بھی یہی رکاوٹ ہے کہ مرجر کو ختم کیا جائے. لیکن مرجر اس طرح چوپ سے ختم نہیں ہوتا ہے. مرجر کے لیے جو ہے نا اسمبلی میں تو اکثریت چاہیے, وہ تو ہے نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر مرجر ختم نہیں ہوتے ہم پھر جرگے کو ختم کریں. جرگہ جو ہے اس مذاکرات کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے. اچھا. اور جس طریقے سے ہم نے 3 مہینوں کے لیے فائر بندی کیا تھا تو ہم پھر بھی ہمارے جرگے کا پھر یہی ڈیمانڈ ہے. اچھا. 3 مہینے اگر اور بھی فائر بندی ہو کہ تاکہ جو ہے نا اس جرگے کو ہم آگے لے کے جائیں. جی جی. اور اس مذاکرات کو جیسے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو ہمیں اس کو کامیاب کریں. ملک صاحب یہی میرا سوال ہے کہ اب اگر یہ 3 مہینے کی جنگ بندی جب ختم ہو جاتی ہے اور اگر گراؤنڈ پہ جو ہے نا کچھ مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو طالبان جو ہے نا وہ کس وقت تک مزید جو ہے نا وہ انتظار کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہیں گے نہیں کہ ہم نے تو اپنے وعدہ پورا کیا ہے, اب آپ جو ہے نا مطلب آپ اس میں دوسری طرف جو ہے اس میں کچھ یعنی وہ دکھائیں, اپڈیٹس دکھائیں, آپ ہمیں جو ہے نا وہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ حل کر کے دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ TTP کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھے اس میں کافی سارے مان چکے ہیں جرگے کے توسط سے. تو ایک چیز پہ ایک پوائنٹ پہ اگر ہم کھڑے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیچ میں سے ایک جرگے کو چاہیے کہ ایک حل اس کا نکالیں. اور اس میں مرجر میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ یعنی پارلیمنٹ کے بغیر اس کو وہ نکال سکتے ہیں. تو وہ اس میں یہ کہ بشرط یہ کہ اس میں فاٹا کے لوگ اور فاٹا کی عوام کی رضامندی سے اگر اس میں وہ ایڈ کیا جائے تو میرے خیال میں پھر TTP کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ملک صاحب. آپ نے کافی جو ہے نا ہمیں وقت بھی دیا. آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ان جرگوں کے اوپر بڑا اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اصل اختیار نہیں ہے, یہ تو صرف جو ہے نا وہ جیسے اعتماد سازی کے لیے جو ہے نا وہاں جا رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ TTP جو ہے وہ ایک کالعدم تنظیم ہے, ایک دہشت گرد تنظیم ہے, ابھی تک جو ہے نا اس پہ پابندی ہے. تو ان کے لیے مطلب کچھ ذہن سازی کرنے کے لیے یا ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے یہ جرگے بھیجے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے ہم تو حکومت ہے نہیں. جرگے کا مقصد بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قبائلی روایت اور پشتون کی روایت میں اگر 2 فریقوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو بیچ میں ایک جرگہ جاتا ہے. جرگے کے پاس واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اختیار تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ چلو ہم نے مرجر بھی ختم کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, اس کو ہم معافی بھی دی ہے. جرگے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. جرگہ جو ہے دونوں فریقوں سے بیان سنتے ہیں کہ آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے اور آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے. پھر اس میں وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ ہم نے ختم کر دیا اور یہ ڈیمانڈ جو ہے ہم نے
اس میں مان لیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ دونوں فریقوں کا رضامندی سے پھر جو ہے اس کا ایک حل نکالتے ہیں. تو جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جرگے کے پاس اختیار نہیں ہے، تو جرگہ یہ تو قبائلی جو روایتی جرگہ ہے وہی ہے، حکومت تو نہیں ہے. نہ ڈائریکٹ جو ہے جرگہ یا قبائلی لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کی وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. جرگہ جو ہے ایک پول کا کردار ادا کرتے ہیں اس میں. ٹھیک. ملک حبیب نور اورکزئی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. افتخار صاحب، یہی سوال آپ سے کہ کچھ لوگ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، یہ سوالات کر رہے ہیں کہ جو یہ جرگے وہاں پہ جا رہے ہیں، قبائلی جرگہ، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ علماء کا جرگہ. تو ٹھیک ہے، علماء کرام جو ہے یہ سارے طالبان کے استاد رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف جو ہے نا مطلب ان جرگوں کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو پہنچ رہا ہے، ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بنانے کے لیے جو ہے نا یہ ایک کوشش ہو رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رفت صاحب کافی ہوم ورک ہوا ہے. اچھا. یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی کسی نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ بس مذاکرات ہونے چاہیے اور بس یہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کی ایک پراپر اسٹڈی جو ہے وہ ہوئی اور اس میں دنیا کے جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں جہاں پر جو ہے اس قسم کی آرمڈ ریزسٹنس یا لڑائیاں جو ہے وہ ہوئی ہیں، اس سے ایک انالیسز نکال کر اس پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا. میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ڈپلومیٹ سے بھی ملاقات ہوئی جو اپنے ایریا کے حوالے سے بتا رہے تھے انڈونیشیا. جی. انڈونیشیا میں ایک صوبہ ہے ان کا، اس کا نام اچھے ہے، اور اچھے کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آرمڈ ریزسٹنس تھی اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کیا جائے. ادھر ابھی بھی شریعت جو ہے وہ لاگو ہے، پورے انڈونیشیا میں نہیں لیکن اسے ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ لاگو ہے. اچھا. اور ان کے طریقے کی شریعت جو ہے وہ لاگو ہے. لیکن اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں کہ لوگوں کو رضامندی دکھانے پر کتنا ٹائم لگا، ان مذاکرات کو 14 سال لگے، اور ان 14 سالوں میں حکومتی لیول پر جو مذاکرات کی کمیٹیاں جو ہے وہ تھیں وہ بہت کم تھی، لیکن اس میں اسی طرح جو پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے جس میں علماء ہو گئے، پروفیسرز ہو گئے، اسٹوڈنٹس ہو گئے، پولیٹیشنز ہو گئے، آخر میں اس میں بھی اسی طرح ہی ڈیڈ لاک تھا. لیکن وہ مذاکرات تب بنے جب سونامی آ گیا وہاں پر اور جو ہے وہ بہت ساری تباہی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب یہ ملک اور کانفلکٹ برداشت نہیں کر سکتا. کچھ لچک انہوں نے دکھائی، کچھ انہوں نے دکھائی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے وہ جو ہے وہ کر دیا، لاگو کر دیا. یہ صرف ایک مثال کی بات ہے. افغانستان اور پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں تقریباً 40 سال جو ہے وہ جنگ رہی ہے، اور آنیسٹلی اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ کتنے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اور کتنی تنظیمیں یہاں پر جو ہے وہ آئی ہیں، کوئی کہاں سے آیا ہے. دنیا کا میرے خیال میں کوئی ایسا ملک ہے نہیں جہاں سے لوگ وہ آئے نہیں یہاں پر لڑنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. ایک پوری کھچڑی بنی ہوئی. اس کانفلکٹ کو اتنی آسانی سے اس کا ریزولوشن نکلنے نہیں والا. لیکن اس کا بات یہ بھی نہیں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ ابینڈن دا آئیڈیل بٹ امپلیمنٹ اٹ مور کنسسٹنٹلی. آپ جو ہے اس پورے پروسیس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور مکمل طور پر جو ہے کر بھی نہیں سکتے. سچویشن اس ٹائم پر جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ جو جنرلی حالات ہیں ملک کے، اگر آپ اس میں اکنامک صورتحال دیکھیں، اور میری ابو نور صاحب کے ساتھ 200% میرا ان کے ساتھ اتفاق ہے کہ فاٹا ریفارم سے شاید تو اسٹریٹجک آبجیکٹیو جس میں فینسنگ یا ملٹری آپریشنز یا امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ قائم رکھنا، وہ جو ہے وہ شاید اچیو ہو گیا ہو. لیکن جو وہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز والا جو ایجنڈا تھا جس میں آپ نے واقعی یہ دکھانا تھا کہ پاکستان کا حصہ بن کر آپ جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم، آپ کے اسکولنگ سسٹم، آپ کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ جو ہے وہ اچیو ہوں گے، وہ نہیں ہوئے. اس لیے انضمام کے خلاف بھی جو ہے وہ آوازیں آنا جو ہے وہ شروع جو ہے وہ ہو گئی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ یہ ہوا کس طرح تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا حکومت جن کو اب جو ہے وہ ایکس فاٹا کا ایریا دے دیا گیا، اس بجٹ کے اندر بھی ان کی وفاق کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ آپ نے ہمارے بجٹ جو ہے وہ کاٹ دی، اور وہ 3% جس NFC کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا، نیشنل فائنانس کمیشن ہوا ہی نہیں اس کے بعد، جس میں جو ہے وہ ان کو 1 ارب 40 جو ہے وہ کروڑ روپے جو ہے وہ دینے تھے، 120 ارب روپے سوری، تقریباً 3% NFC کا جو ہے وہ رفلی بنتا ہے فاٹا کے لیے. وہ آئے نہیں ہے، وہ نہیں آئے.
تو وہ ڈیولپمنٹ اس قسم کی نہیں ہوئی. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ اگر اس میں آپ ان لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے, ان کا فیوچر پر کیا ہوگا, یہ ان کی شاید اور بھی لوگ جو غصے میں ہیں اس ایریاز کے اندر, شاید یہ سارے مل جائیں آپس میں. یہ کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ایریا کو اتنا نیگلیکٹ کرتے رہتے ہیں وہاں پر دوبارہ ایک آرمڈ ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ اس میں بالکل اس کو ڈسکس نہیں کیا, یہ بات غلط ہے. بلکہ وفاق سے جو ایک بیوروکریٹ ہے اور خیبر پختونخوا سے ایک بیوروکریٹ جن کا ذکر بہت کم آتا ہے, اچھا, وہ بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں. اور وہ اسی لیے ان کو رکھا گیا تھا تاکہ جو فنڈنگ اور باقی چیزوں کی ضرورت جو رہے گی تو وہ ان چینلائز کر سکیں. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو سرنڈر آلریڈی ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف مذاکرات چل رہے ہیں بلکہ اس میں کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ سرنڈر ہو رہے ہیں. اور وہ والے لوگ ہیں جو چھوٹے گروپس ہیں, جیسے لشکر اسلام لے لیں یا توحید الاسلام, اس قسم کے گروپس جو پہلے جو ہے وہ لڑ رہے تھے, اس میں سے کافی لوگ سرنڈر, میرے اطلاع کے مطابق تقریباً کوئی 271 فیملیز جو ہے وہ آ چکی ہیں واپس. اچھا, اور یہ وہ والے لوگ ہیں جو شاید گرے کیٹیگری کے اندر ہو یا وائٹ کیٹیگری کے اندر ہو, جو صرف پاکستان سے نہیں بلکہ اس میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو مڈل ایسٹ بھاگ گئے تھے آپریشنز کے بعد اپنے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پشتون بیلٹ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں سیٹل ہیں, تو جن کا بس چلتا تھا وہ ڈر کے مارے کہ ان کی پروسیکیوشن نہ ہو جائے, ان کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے, تو وہ ان کو وہاں پہ لے گئے. وہ بھی اپنے خاندانوں کے پاس جو ہے وہ واپس آنا چاہتے تھے. اچھا, تو ان کی بھی ریپیٹریشن ہوئی. ایک اور چیز اگر آپ کے پی گورنمنٹ کی جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں منٹس کیبنٹ کی, تو میرے خیال میں 2 کیبنٹ میٹنگز پہلے تقریباً کوئی 700 ملین روپے جو ہے وہ دیے تھے, ناٹ 700 ملین 7 کروڑ سم تھنگ روپیز اف آئی ایم رائٹ, شاید فگر مجھ سے غلط ہو رہا ہو. اچھا, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے انسٹیٹیوٹس کھولے ہوئے تھے ڈی ریڈیکلائزیشن والے, بالکل, اس کو دوبارہ جو ہے انہوں نے وہ فنڈز جو ہے وہ دے دیے شروع کرنے کے لیے, تاکہ اگر کوئی ایسے کیٹیگری کے لوگ جو ہے وہ سرنڈر ہوتے ہیں کہ جن کے جو ہے لائک جن کو کوئی کسب دکھانا ہو, کوئی کام دکھانا ہو, یا ان کی جو ہے سائیکولوجیکل تھیراپی کی ضرورت ہو, تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ رجسٹر کیا جا سکے. تو بیک گراؤنڈ میں کام کافی ہو رہا ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پبلک ڈومین سے جو ہے وہ باہر ہوتی ہیں کہ جب تک اس میں کوئی میجر لیپ نہ ہو. اور میری دلاور صاحب کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہے کہ پرزنرز کی بات ہے, اس میں جو ہے نیشنل کمیٹی کو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کو بتایا گیا کہ 157 بندے جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں. تو یہ آفیشیل فگر ہمارے پاس جو ہے وہ آیا ہے, جو کافی ہمارے دوست جو ایم این ایز اور ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے یہ بتایا گیا کہ 157 بندے جو ہے وہ ریلیز جو ہے وہ ابھی تک وہ کیے گئے, اور میرے خیال میں اور بھی ریلیز ہوں گے اگر یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے. الٹیمیٹلی ہوگا کیا, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرف یہ بات جو ہے وہ جا رہی ہے, جب یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی آفیشیل طور پر, تو آنا آپ کو واپس جو ہے وہ قبائلی اضلاع اور پشتون بیلٹ کی طرف ہی ہے. آیا ان لوگوں کو یہ واپس لوگ ایکسیپٹیبل ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں اس پر جو ہے وہ بات ہوگی. اور حبیب نور صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, میں اس پروسیس سے اویئر ہوں کہ فاٹا ریفارمز تو واپس جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے, لیکن کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ دیں کہ اسپینکئی رضائی سے لے کر کوٹکئی تک جو ہے جو ایریا ہو, اس کے اندر کوئی اسپیشل لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ ڈی سی کے اختیار ہے, یہاں پر جو ہے وہ لگا دیا جائے. جو اے ڈی آر آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے اس کو جرگے کا جو ہے وہ نام دے دیا جائے مکمل طور پر, کیونکہ اس کی قانونی بیکنگ جو ہے وہ موجود ہے, وہ ایک پاسٹ لا ہے. یہ تو ٹھیک ہے نا, یہ اگر اس طرح ہوتا ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آئیڈیا یہی ہے, بالکل آئیڈیا اس کے پیچھے یہی ہے. بڑھتی کیسی ہے یہ بات وی ڈونٹ نو ابھی تک, کیونکہ ابھی تک اس میں شکم جو ہے وہ موجود ہے کہ بات کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کیونکہ ڈیڈ لاک کی کچھ چیزیں جو ہے ہم سنتے ہیں آ رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نرمی دونوں سائڈ سے جو ہے وہ دکھائی گئی ہے, لیکن آبویسلی دونوں سائڈس کو جو ہے وہ بینڈ ہونا پڑے گا. اینڈ آئی ایم سوری میں نے ان کا ٹائم بھی جو ہے زیادہ لے لیا, لیکن کافی تفصیلاً بات کی. تو یہ دیکھیں ہم تو خود جو ہے نا یہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ جو ہے نا اس کے بینیفیشری ہوں گے اگر یہاں پہ امن آتا ہے بالکل کمپلیٹ, اور بالکل روزگار کے مواقع ہوتے ہیں, لوگوں کے کافی سارے مسائل ہیں, تو یہ ہم کو مطلب ہمیں فائدہ ہے اس کا. لیکن اس میں بہت سارے دلاور خان وزیر صاحب
مسائل ہے. یعنی ہم سب جو ہے نا مطلب تقریباً 10-15 سال سے تو ہم یہ ساری ملیٹنسی وغیرہ کور کر رہے ہیں. ہمیں جو نظر آ رہا ہے مطلب ابھی ہم یہ جب پروگرام شروع کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, آپ کسی بھی صحافی سے بیٹھ جائیں جو اس نے یہاں پہ کام کیا ہے تو وہ اس سے آپ اگر بات کریں گے تو آپ کو ایک الگ ہی کوئی وہ جو ہے نا سینیرو بتائے گا, یعنی کوئی واضح بات نہیں کرتا. میں اب یہی سوال آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو دلاور خان صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. دلاور خان وزیر صاحب, وہی سوال کہ جو مطلب ہمیں لگ رہا ہے یا لوگ جو اسی ملیٹنسی شدت پسندی پہ کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہوتا ہے, فاٹا مرجر ریورس کیا جاتا ہے یا طالبان جو ہے نا قبائلی اضلاع میں آ جاتے ہیں تو پھر آنے والا سینیریو جو ہے نا اس کے بارے میں وہ زیادہ جو ہے نا پر امید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر وائلنس بڑھے گا اور یہ یہاں پہ رکیں گے نہیں, یہ آگے بھی جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے رفعت صاحب اگر دیکھا جائے نا تو مسائل تو پورے پاکستان میں ہیں. پنجاب سب سے ایڈوانس صوبہ ہے لیکن وہاں بھی مسائل ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان بھی مسائل سے بھرا پڑا ہے. قبائلی علاقے تو ویسے بھی اگر یہ ہو بھی جائے اگر نہ بھی ہو جائے مسائل تو ہیں. مسائل تو ویسے بھی ہیں, لوگوں کے اقتصادی مسائل بھی ہیں, وہاں پہ روزگار نہیں ہے. حکومت نے یہ وعدے جو کیے تھے, جو افتخار صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی والوں نے, یہ صرف زبانی طور پر ہر ایک اجلاس میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ فاٹا کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں, ان کے لیے فنڈ دیں گے, ان میں وہ کام کریں گے, یہ کریں گے, لیکن وہاں پہ کچھ وہ نہیں رہا ہے. بلکہ جو فاٹا کے حقوق ہے, جو اپنا فاٹا کا اپنا فنڈ ہے وہ بھی نہیں دے رہا ہے, وہ 25% بھی نہیں دے رہا ہے. وہاں پہ جو نوکریاں ہیں اس میں بھی جو بھرتیاں ہیں جو دوسرے اضلاع سے کر رہے ہیں. تو فاٹا والے ویسے بھی مایوس ہیں, لیکن اس بات کے لیے خوش ہے اگر کچھ نہ کچھ ہو بھی جائے پھر بھی اچھی بات ہے. جو افتخار صاحب نے کچھ بتا دیا کہ اس میں جو کچھ علاقے ہیں اس کے لیے اسپیشل کچھ جو آر ایس کا جو قانون ہے جو تعلیم میں یا پولیس والوں کے جو وہاں پہ وہ یہ اگر آپ دیکھا جائے نا تو پہلے ایف سی آر میں بھی اس طرح کا کچھ تھا نا, قانون تھا. جو ایف سی آر تھا نا وہ پورے فاٹا کے لیے ایک جیسا نہیں تھا. بجاور میں کچھ علاقے اس کے لیے اسپیشل اس ایف سی آر میں ذکر تھا کہ یہاں پہ یہ کام ہوگا وہاں پہ نہیں ہوگا. اس طرح بھی نارتھ وزیرستان میں بھی ایف سی آر کے لیے مخصوص علاقے, پورے فاٹا میں کچھ ایسے علاقوں کو ایف سی آر میں مینشن کیا تھا کہ اگر یہاں پہ کچھ ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو وہاں پہ خصادار ان کے پیچھے گاؤں میں جا سکتے ہیں یا ان کے گھر میں جا سکتے ہیں. بعض علاقوں کے لیے ایف سی آر میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر یہاں پہ کچھ وائلنس ہو جائے تو خصادار اس کے پیچھے علاقے میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کے اجتماعی ذمہ داری کے تحت ان کے قبیلے والوں کو پکڑیں گے, ان کے قبیلے والوں کو گرفتار کریں گے, پھر ان کی تھرو سے اس آدمی کو پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کیا جائے. تو اس طرح اس میں بھی اس طرح کے قانون بنا سکتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو وزیرستان بہت بڑا رقبہ ہے, صرف جنوبی وزیرستان کا 6619 مربع کلومیٹر رقبہ ہے. اس میں بہت سارے علاقے غیر آباد ہیں, وہاں پہ کچھ پلاننگ ہو رہا ہے جو پہلے سے طالبان وہاں پہ موجود ہیں. آپ بھی وہاں پہ ان کو کمیڈیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ لے آئے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں اس پہ راضی ہو جائے کہ یہ بات ہم مانیں گے تو ہم اس کے بعد طالبان کو بھی استعمال نہیں کریں گے, اور طالبان یہ بھی مان جائے کہ ہم اپنے علاقے کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں, ہم اپنے علاقوں کی تباہ و بربادی کی طرف نہیں لے جائیں گے. ہم جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس پہ دونوں آخر تک رضامند رہیں گے. اس سے پہلے بھی تو بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے وہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ نہ حکومت کی طرف سے وہ باتیں پورے نہیں ہو سکتے جو ان کے ساتھ معاہدے میں کر دیتے ہیں, اور دوسری طرف وہ بھی جو معاہدے میں ہوتا ہے وہ نہیں, وہ اپنے جو پاور ہے وہ شو کرتے ہیں علاقے میں.
اگر وہاں پہ افغانستان تو آپ نہیں جا سکتے. پہلے تو اصل مسئلہ میں یہ تھا کہ وہ یہاں سے طالبان ہو کے افغانستان میں حملے کرتے تھے کہ اشرف غنی کا حکومت ہے, وہاں پہ تو امریکہ کے لائے ہوئے ہیں حکومت والے ہیں, وہاں پہ تو مسلمان پتہ نہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اب تو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے, ان کے لیے یہ موقع بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر لے کہ ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں. تو اگر جاتے ہیں تو کہاں پہ جاتے ہیں؟ تو اب یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے. جب طالبان کے ساتھ جو تحریک طالبان والے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ امکان ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور علاقے میں امن بھی رہے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ اب وہ جو ہے نا وہاں پہ حملے ہوتے تھے تو وہ اب ادھر کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے نا, وہ تو یہ نظام مانتی نہیں. اچھا افتخار فردوس صاحب, ایک دوسرا موضوع جو میں نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ اس وقت ویسے تو ٹی ٹی پی نے جو ہے نا وہ جنگ بندی کی ہوئی ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ اس پہ پوری طرح عمل درآمد بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ قبائلی اضلاع بالخصوص شمالی اور جنوبی وزیرستان میں یہ کچھ ہفتوں سے جو ہے نا وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. شمالی وزیرستان میں آپ یہ دلاور خان صاحب کی سٹوری بھی تھی کہ وہ تقریباً میرے خیال میں اس مہینے یعنی جولائی میں 14 لوگ جو ہے وہ نشانہ بنائے گئے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ سیاسی کارکن بھی ہیں, اس میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں, اور یہ یوتھ کے جو ہے نا نوجوان جو ہے نا وہ بھی ہے. تو یہ پھر یہ واقعات کون کر رہا ہے؟ دیکھیے رفت صاحب, ایک تو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہمارے قبائلی علاقوں کی باتیں جو ہے وہ تو ویسے بھی کم ہیں, لیکن وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اس طرح بیان بھی نہیں کیا جاتا. جی, یہ تقریباً میرے خیال میں ہفتہ گزر گیا کہ جو شمالی وزیرستان کا جو ایریا ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے, بلکہ وہ شاہراہ جو غلام خان تک بھی جاتی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ایدک میں جرگہ ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ جب تک امن و امان کی صورتحال وہ برقرار نہیں رہتی تب تک یہ سارا علاقہ جو ہے وہ بند رہے گا, جس میں عام لوگوں کو تو پرابلم ہے ہی, لیکن خصوصی طور پر ان لوگوں کو پرابلم ہے جو پاک افغان ٹریڈ میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, اور اس میں بہت زیادہ پیسے انوالوڈ ہیں, بالکل, اور لوگ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں. اب وہ لوگ کیوں مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا؟ تو بات اسی طرف آتی ہے کہ جنگ بندی کے باوجود, لیکن یہ صرف جنگ بندی سے جو ہے وہ ریلیٹ کرنا میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ عام وقتوں میں بھی وہاں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ آپریشنز کے بعد ہم نے دیکھا چلتا آ رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی کلیم جو ہے وہ نہیں آتا. اس میں کچھ لوگ تو چونکہ میری وہاں کی حکام سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ بروکن فیکشنز, اور وہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگز میں جو ہے انوالوڈ ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں حکام نے جو ابھی تک جو ہے جو انویسٹیگیشنز کی اور جو باتیں کی اس میں یہ بھی کہا کہ رائیول فیکشنز بھی ایک دوسرے کو یعنی مخالفین بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور اسی آڑ میں کیونکہ جب ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو اس میں جو ہے لوگ اپنی دشمنیاں بھی جو ہے وہ سیٹل جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس کو نامعلوم افراد کے زمرے میں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں. کیونکہ اوبیسلی سارے لوگ جانتے ہیں کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جس کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ ملیٹنٹ موومنٹ جو ہے وہ ہے, بلکہ ان ایریاز کے اندر تو پچھلے حالیہ دنوں میں جو ہے سوسائڈ اٹیکس بھی ہم نے دیکھا ہے بالکل جو ہو چکے ہیں. تو جہاں پر حالات جب بگڑ جاتے ہیں تو اس میں اس قسم کے لوگ اپنے مسائل اپنے جو ہے وہ بدلے لینا اور باقی جو ہے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا بھی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ ایک مکمل طور پر ناکامی ہے ضلعی انتظامیہ کی اور سیکیورٹی اپریٹس کی بھی کہ وہ انکنٹرولبل ہے. آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا یہ بڑا سنگین مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہاں پہ اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوئے, وہاں سے جو ہے نا عمارت ٹی ٹی پی کی عمارت ختم کی گئی شمالی وزیرستان سے, پھر آپ جو ہے نا یہ وہاں سے لوگ گئے واپس آ گئے ہیں, اور اس پہ ابھی حکومت کوئی بات بھی نہیں کر رہی ہے نہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ آئی ایس پی آر سے کوئی اس پہ بیان آتا ہے, نہ جو ہے نا وہ حکومتی اہلکار ہمارے. تو یہ بڑا جو ہے نا لوگوں میں بڑا خوف و ہراس ہے. میرے خیال میں کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اس پر بالکل وہ تفصیلیں اس نے کہا ہے کہ ساؤتھ کی طرف سارے مسلح گروپس ہے لوگ ہیں اور سارا جو ہے نا وہ ان کی کنٹرول میں ہے. انہوں نے بہت کھل کے اس پہ بات کی, بلکہ جو ہے احتجاج کی جو مین کال ہے وہ بھی جے یو آئی نے دی ہے جب ان کے 2 بندے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیے گئے انکلوڈنگ 1 کاؤنسلر. بالکل. تو اس کے بعد اور وہ ایریا آج بھی بند ہے اور آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر احتجاج جو ہے وہ شروع ہے, وہ دھرنا بھی جاری ہے. وہ جاری ہے. دلاور خان وزیر صاحب آپ نے خود بھی جو ہے نا ایک سٹوری بھی آپ کی جو ہے نا میری نظر سے گزری ہے کہ اس میں یہی شمالی وزیرستان میں جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہے وہ پہلے 11 اور کل میرے خیال میں 3 اور جو ہے نا اس طرح کے لوگ نشانہ بنائے گئے ہیں. تو یہ تقریباً
14 تو ہو گئے ہیں. تو یہ ایک طرف وہ جنگ بندی بھی جاری ہے. اچھا, ایک پریس ریلیز ہم نے دیکھا جس میں ISPR نے جو ہے نا وہ ایک کارروائی کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ ہیں جو کارروائی کی گئی تھی, یہ چند دن پہلے کی ہے. تو کیا یہ جو ہے نا مطلب یہ TTP کے لوگ ہیں یا اور گروپس ہے؟ بالکل رفعت صاحب, شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان نہیں ہے, شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ ہیں. اچھا. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے لیے جو جرگے گئے تھے اس میں دو جرگے تھے, ایک شمالی وزیرستان کا تھا, ایک جنوبی وزیرستان کا. یہ الگ الگ جرگے تھے. یہاں پہ حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک جرگہ بھیجا جائے, لیکن جرگے والے اس کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ طالبان وہاں دو گروپوں میں تھے. تحریک طالبان الگ ہیں اور حافظ گل بہادر والے الگ ہیں. جو حافظ گل بہادر گروپ والے ہیں ان کے لیے شمالی وزیرستان کا اسپیشل جرگہ گیا تھا مذاکرات کے لیے. وہ بھی ابھی تک وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. شمالی وزیرستان میں جو عام لوگ ہیں وہ تو حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت کی حمایت پہ یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ جنوبی وزیرستان میں کچھ اس طرح کے ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. وہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان کے گروپ کا ایک امیر ہے جنوبی وزیرستان کا, بالکل, انہوں نے تو اوپنلی الزام لگایا. آپ سے میری بات ہوئی تھی اس پہ, اس میں اس کی ویڈیو پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اس نے اوپنلی یہ الزام لگایا کہ یہ سب کچھ قلعے کے اندر سے ہو رہا ہے. تو اس طرح کی یہ باتیں ہیں, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ابھی تک اس میں نہ کوئی گرفتاری سامنے آئی ہے, نہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول کیے ہیں, اور نہ جو جرگے والے ہیں جو دھرنا ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک امن قائم نہ ہو ہم سڑکوں کو بھی بند رکھیں گے. جو کاروبار ہے, بزنس ہے, ان کا اپنا نقصان ہے لیکن انہوں نے بند رکھا ہے. لیکن کل رات میری DC سے وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے جو مولانا فضل الرحمان گروپ والا جو سمیع الدین تھا جو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کا جو ٹارگٹ کلر تھا, قاتل تھا, ان کو گرفتار کیا ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑا گیا ہے, لیکن وہ اس وقت آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون ہے اور کس گروپ سے ان کا تعلق ہے اور کہاں سے ہیں. تو پھر ان کا جو آگے بات ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, اس میں رکاوٹ آ جائے گی. تو انہوں نے یہ کلیئر کیا, یہ تصدیق کی ہے کہ وہ گرفتار ہوا ہے. میری نظر سے بھی گزری ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہے, لیکن میں یہ بڑی جو ہے نا وہ یعنی افسوس کی بات میں کہوں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ دن دہاڑے ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور وہاں پہ بڑی پریزنس ہے سیکورٹی فورسز کی, ایسی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں بڑا خوف و ہراس ہے, مایوسی ہے. اور یہ سارے علاقے تو ہمارے مطلب یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ اس میں صرف تو عام شہری نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, بلکہ پولیس والے بھی ہیں. پولیس کا تعلق تو وہاں سے اسپیشل برانچ والے ہیں. اسی مہینے میں 3 لوگ اسپیشل برانچ والے مارے گئے ہیں. بالکل. آرمی والے بھی مارے گئے ہیں, ہمارے فوج کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, لیکن اس طرح ہے کہ لوگ بھی اس کے لیے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے دوسرے قسم کے یہ جو ہے افتخار صاحب نے بتایا کہ جو دشمنیاں ہیں یا آپس میں جو لوگوں کے کلیشز ہیں, یہ بھی شاید اسے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس میں یہ بھی انوالو ہوں گے. لیکن وہاں پہ اس طرح ہے نا کہ گروپس, مختلف قسم کے گروپ سے, گروپ ایک نہیں ہے. ہم تو صرف اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے یا تحریک طالبان ہے, لیکن اس میں بھی اندر میں اس میں تقسیم ہے, 4-4 5-5 گروپس ہے, کمانڈرز ہے. ایک کمانڈر دوسرے کا نہیں مانتا ہے اور دوسرا کمانڈر ان کے ساتھ تبدیل ہے. اگر ایک کے ساتھ بیٹھ جائے تو دوسرے والے ان پہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی کیوں کی ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دلاور خان وزیر صاحب, افتخار فردوس صاحب اور ملک حبیب نور اور رئیس صاحب کا بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ جو شمالی وزیرستان کے واقعات ہیں, یہ اس کے ساتھ اور بھی جنوبی وزیرستان میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آج کل ہو رہے ہیں. تو اس میں بڑا جو ہے میں خود بھی میں کبھی بات کرتا ہوں وہاں کے لوگوں سے, صحافیوں سے, تو بڑی مایوسی ہے. تو اس سلسلے میں حکومت کو کم از کم یہ ہے کہ اس پہ کوئی بات کریں, کہ بتائیں کہ یہ کون سا گروپ ہے, یہ کون کر رہا ہے اور اس میں اقدامات کیا ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کچھ جو ہے نا وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.